ان مشکلات کو دور کرنے میں ہم کیا کردار ادا کر سکتے ہیں، اس حوالے سے اپنے خیالات کا اظہار کرنے کے لیے تشریف لاتے ہیں جناب حجت الاسلام والمسلمین آغا تلمیذ الحسن صاحب جو امریکہ سے تشریف لائے ہیں۔ میں انہیں دعوت دیتا ہوں اپنے بیانات سے ہمیں مستفیض فرمائیں۔ ان کے استقبال کے لیے اور ذرا بیدار رہنے کے لیے بآواز بلند صلوات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ مہمان گرامی، صدر محترم، علماء روحانی اور نورانی بزم میں شرکت باعث سعادت اور موجب شرف ہے۔ یقیناً اس سے پہلے ہے کہ ہم اس موقع پر جو جامعۃ المنتظر کی گولڈن جوبلی کی تقریب ہے، علم سے، اس گہوارے علم سے مجھے بڑی محبت بھی ہے اور عقیدت بھی ہے۔ میں 1956 اور 57 میں یہاں تھا اور جامعہ امامیہ میں طالب علم کی حیثیت سے تھا، تو اس وقت جامعۃ المنتظر میں بھی میرا آنا جانا رہتا تھا، اور اس دوران میں جو حضرات تھے ان سے میرے کافی مراسم رہے۔ جہاں تک موضوع کا تعلق ہے، اگر اس کے بعد اس کو بچانا ہے، بچانے کے لیے کیا کام انجام دینے ہیں۔ آج جب ہم دنیا پہ نظر کرتے ہیں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ قومیں آفتاب و ماہتاب بن کر چمک دمک رہی ہیں، فروزہ ہیں، درخشاں ہیں، منور ہیں، کہ جو علم کے میدان میں سب سے آگے ہیں، جو علم پر چھائی ہوئی ہیں، افق علم پر چھائی ہوئی ہیں۔ آج کامیابی کا راز علم ہے، علم کے بغیر کامیابی نہیں مل سکتی، کامرانی حاصل نہیں ہو سکتی۔ اور پھر بالخصوص ہم تو ان کے ماننے والے ہیں کہ حضور نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ علم سے ہمارا بہت قریبی تعلق ہے۔ دنیا میں ترقی کا راز یہ ہے کہ علم جس کے پاس ہے وہی ترقی یافتہ ہے، اور جہاں جہالت ہے وہاں گمنامی کے پردوں میں وہ سب غائب ہیں، چھپے ہوئے ہیں۔ اب علم خواہ وہ دنیاوی ہو خواہ وہ دینی ہو، اور چونکہ دین اور دنیا دو الگ الگ چیزیں نہیں ہیں، بلکہ کوشش یہی ہے اسلام کی کہ دنیا کو بھی دین بنا دے۔ ہمارا ہر نفس، ہر سانس، ہر لمحہ دین ہی کے شعور میں بسر ہو، ہر عمل دین بن جائے، جو دنیاوی علوم ہیں یہ بھی دین بن جائیں، اگر ہماری نیت یہ ہو کہ ہم نیک مقصد کے لیے اسے حاصل کر رہے ہیں۔ پاکستان کے استحکام کے لیے یہ لازمی و لابودی ہے کہ ہم علم کے میدان میں آگے بڑھیں۔ حوض علمیہ یہ وہ اساس ہے، یہ وہ بنیاد ہے، یہ وہ جگہ ہے جہاں سے علماء دنیا میں پھیلتے ہیں اور علم کو پھیلاتے ہیں۔ ہم نے اگر پرانا نظام تعلیم رکھا ہوا ہے جو آج کے دور سے ہم آہنگ نہیں ہے، تو پھر ہم دنیا میں ترقی نہیں کر سکتے، دنیا کے دوش بدوش نہیں چل سکتے۔ لہٰذا بہتر ہے، حوض علمیہ نے کردار اپنا ادا کیا ہے، اور بھرپور کردار اس وقت ادا کر سکتا ہے جب کہ ہم دنیا کے دوسرے اداروں سے، تعلیمی اداروں سے ہم آہنگ ہوں اور علمی میدان میں آگے بڑھیں۔ میں ایک معمولی سی مثال دیتا ہوں۔ یہاں علم کی کمی ہے، اس لیے ترقی کی بھی کمی ہے۔ استحکام پاکستان میں دشواریاں ہیں، یہ جہالت ہے جو آپس میں
जंग व जदाल पर लोगों को मसरूफ़ किए हुए है और बाहमी लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं। अगर इल्म होता तो वुसअत नज़र होती, अगर इल्म होता तो रवादारी होती, अगर इल्म होता तो इसार और कुर्बानी होती। इल्म से महरूम हैं, इसलिए ये सब झगड़े हैं, ये सब फसादात हैं, ये इंतशार है, ये बेचैनी है, ये इस्तराब है, महज अदम इल्म की बुनियाद पर, जहालत की वजह से। अमेरिका में इल्म चूँकि ज़्यादा है और वहाँ तालीम आम है, हर फर्द इल्म हासिल करता है। इसकी एक मामूली सी मैं मिसाल पेश करता हूँ कि वहाँ के जितने नोट हैं, $1 का हो या 2 का हो या 5 का हो या 10 का हो या 20 का हो या 50 का हो या 100 का हो, सबका साइज एक होता है और रंग एक होता है। सिर्फ उस पर लिखा हुआ जो हिस्से हैं वो अलग अलग होते हैं, 1 और 2 और 5 और 10 और 50, लेकिन रंग भी एक होता है। क्यों? इसलिए कि सब पढ़ना जानते हैं और समझ सकते हैं कि कौन सा नोट ले रहे हैं। लेकिन वो ममालिक जहाँ इल्म की कमी है, वहाँ पर आप देखेंगे रंग का इख्तिलाफ है। क्यों? कुछ साइज छोटा और बड़ा है, महज इसलिए कि लोग रंग से पहचानते हैं। इल्म की कमी है। आज अगर इल्म के लिहाज से हम गालिब आ जाएं और इल्म के लिहाज से हम हावी हो जाएं, हौज़े इल्मिया बहुत बड़ा किरदार अदा कर सकता है दुनिया में। और यकीनन सबसे मुश्किल यही तालीम है जो उलमा हासिल करते हैं। अंग्रेज़ी इल्म या दूसरे उलूम या जो भी डॉक्टरी का मैदान है या इंजीनियरिंग का है, वो निस्बतन आसान है इस इल्म की बनिस्बत जो हम हासिल कर रहे हैं, जो विरासत अंबिया है, जो मीरास अंबिया है। इसके लिए जो कुर्बानियाँ दी जा रही हैं, इसके लिए जो हम वक्त सर्फ कर रहे हैं नेक मकसद के लिए, अगर आज हम चाहते हैं कि इस्तेहकाम पाकिस्तान हो, पाकिस्तान मुस्तहकम हो, तो उसके लिए हौज़े इल्मिया को वो मेयार मिलना चाहिए, हौज़े इल्मिया को वो वक़ार मिलना चाहिए, हौज़े इल्मिया को वो हैसियत मिलनी चाहिए जो यूनिवर्सिटीज़ की हैसियत है। उससे बेहतर इसे हमें बनाना है, ताकि जब ये मुअज़्ज़ज़ और मुहतरम और मुकर्रम बन जाएगा आवाम की निगाह में, लोगों की निगाह में, तो आप देखिएगा कि ये किस कदर बेशबहा तरीके से, कितने खूबसूरत अंदाज से आगे बढ़ा सकता है लोगों के फ़िक्र को बदलना, लोगों के शऊर को बदलना, लोगों के एहसास को बदलना। क्योंकि उलमा वो हैं तो आवाम से राबिता रखते हैं और आवाम को अपनी जानिब माइल करते हैं। इसलिए इल्मी एतबार से हमें पुरवकार बनना है। आज लोग हौज़े है इल्मिया में अपने बच्चों को नहीं भेजते कि मुस्तक़बिल में क्या होगा। वो समझते हैं रिस्क के ज़िम्मेदार वो हैं, इस पे रोज़ी नहीं मिलती, इस पे परेशानियाँ दुश्वारियाँ होती हैं। तो अगर हम गौर करें कि हम जिन लोगों की तरबियत कर रहे हैं और जो इल्मी लिहाज से सरमाए को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, उलमा का किरदार बुनियादी किरदार है लोगों के जहन की और फ़िक्र की दुरुस्ती में। इसलिए मैं ज़्यादा ज़हमत नहीं देना चाहता और ज़्यादा वक्त नहीं लेना चाहता, सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि आज इस ममलिकत में अगर हम इस्तेहकाम चाहते हैं, अगर निज़ाम चाहते हैं, अगर इसके क़याम को और मुस्तहकम करना चाहते हैं, तो इल्मी लिहाज से हमें आगे बढ़ना होगा और हौज़ा इल्मिया से इस्तिफ़ादा करना होगा। मा अलैना। जनाब हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आग़ा सैयद तिलमीज़ुल हसन साहब, हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान जो अमेरिका से तशरीफ़ लाए थे इस अज़मत इल्म व उलमा कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए, वो अपने ख़यालात का इज़हार फरमा रहे थे, जिन्होंने इस्तेहकाम पाकिस्तान के लिए ज़रूरी करार दिया कि अगर पाकिस्तान को मुस्तहकम करना चाहते हैं, पाकिस्तान को मुस्तहकम देखना चाहते हैं, पाकिस्तान को मुस्तहकम अंदाज में आइंदा नस्लों तक मुंतकिल करना चाहते हैं, तो आपको जहालत से बचना होगा, इल्म की रोशनी को आम करना होगा। जितना इल्म बढ़ता चला जाएगा उतना पाकिस्तान मुस्तहकम होता चला जाएगा। और इस इल्म की नशर व इशात, इल्म की तबलीग और इल्म के फ़रोग़ के लिए मदारिस दीनिया अपना बुनियादी किरदार अदा कर रहे हैं। और हमें चाहिए, कोशिश करनी चाहिए
کہ اس حوالے سے بھی اگر ہمارے اندر کچھ نقائص ہیں انہیں دور کریں، علم کی روشنی کو عام کریں، علم کے ساتھ ساتھ عمل کو بھی عام کریں، اور جب علم و عمل کا امتزاج ہوگا تو پاکستان مستحکم ہوتا چلا جائے گا۔ ہماری اس کانفرنس میں میں حجت الاسلام والمسلمین جناب علامہ الشیخ محمد حسین صاحب قبلہ نجفی کو دعوت دیتا ہوں کہ اسی موضوع پر کہ استحکام پاکستان اور مدارس دینیہ، دینی مدرسے، حوزہ علمیہ، مکتب آل محمد علیہ السلام کے علوم کے ترجمان پاکستان کو مستحکم کرنے میں کیا کردار ادا کر سکتے ہیں، اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ جناب حجت الاسلام والمسلمین علامہ شیخ محمد حسین صاحب قبلہ نجفی بآواز بلند صلوات۔ یہ سیکورٹی کے حوالے سے گزارش ہے کہ کچھ موٹر سائیکلز مین گیٹ کے پاس اور کاریں کھڑی ہیں، جن حضرات کی ہیں یہ موٹر سائیکل نمبر 8673 7246 8916 3761 6602 9428 اور اس کے علاوہ 7612 94 74 23 15 اور 38 46 کاریں ہیں۔ یہ نمبر ہیں ان کے، جن حضرات کی ہیں وہ مین گیٹ سے ہٹا لیں، سیکورٹی کے حوالے سے پرابلم ہو رہی ہے۔ آپ حضرات سے خواہش ہے کہ ہمارے ساتھ تعاون فرمائیں۔ بآواز بلند صلوات۔ جناب آیت اللہ مددل العالی، دوسرے حجج اسلام، علماء کرام، مومنین اعظام، سب کی خدمت میں میں ہدیہ سلام پیش کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سب سے پہلے تو میں خالق اکبر کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ پاکستان کی ابتدا میں وہ دور بھی تھا کہ جب ہمیں نماز پڑھانے کے لیے پیش نماز نہیں ملتا تھا، نکاح پڑھانے کے لیے نکاح خان نہیں ملتا تھا، لیکن مدارس دینیہ کی برکت اور ان کے فیض سے آج بحمدللہ اماموں کی بہار نظر آتی ہے۔ ادھر دیکھا جائے ادھر علماء کرام نظر آتے ہیں۔ خدا بند عالم ان کو اور زیادہ کثرت عطا فرمائے اور حاسدین و باغین اور معاندین کے شر سے اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اگرچہ میرا موضوع جیسا آپ سن رہے ہیں یہی ہے کہ استحکام پاکستان اور مدارس دینیہ کا کردار، لیکن میرا دل چاہتا ہے، وقت بالکل مختصر ہے اور علماء کرام کی خدمت میں کچھ بیان کرنا سورج کو چراغ دکھانے کے مترادف ہے۔ یہ وہی باتیں ہیں جو آپ سب جانتے ہیں، لیکن المامور و معذور مجبور والمجبور و معذور، چونکہ حکم کی تعمیل کرنا ہوتی ہے، اس لیے میں کوشش کروں گا کہ جو کچھ کل پڑھا گیا، جو کچھ آج پڑھا جائے گا یا جو کچھ کل بیان کیا جائے گا، ان سارے موضوعات پر تھوڑا تھوڑا تبصرہ کر کے 11:30 بجے کے اندر اپنے بیان کو ختم بھی کر دوں۔ اور ظاہر ہے کہ مغلا یدرک کلہ لا یترک کلہ، جو چیز مکمل طور پہ حاصل نہ ہو سکے اس کو بالکل چھوڑ دینا بھی کوئی عقل مندی نہیں ہوتی، لیکن یہ بھی ظاہر ہے کہ جب موضوعات طویل ہوں تو وقت مختصر ہو تو پھر اتنا اختصار کرنا پڑتا ہے کہ کسی کے پلے بھی کچھ نہیں پڑتا۔ یہ بھی مجھے مد نظر ہے۔ سب سے پہلے میں حوزہ علمیہ جامعۃ المنتظر کے اراکین، اساتذہ اور باقی سب جو حضرات جن کا تعلق اس سے کسی طرح بھی ہے، ان کی خدمت میں ہدیہ مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اس کے تاسیس کے دن سے لے کر آج تک بحمدللہ وہ خدمات جلیلہ ادا کیے ہیں
کہ جن کا کوئی شبرہ چشم بھی انکار کر سکتا ہے، کوئی بالغ النظر، کوئی منصف مزاج، کوئی اہل انصاف انکار نہیں کر سکتا۔ خداوند عالم ان لوگوں کو جنہیں اس مدرسے کی داغ بیل ڈالی، اس کی تاسیس و تشکیل کا اہتمام کیا، جو اس وقت دنیا میں نہیں ہیں، خالق ان کے درجات کو عالی و متعالی فرمائے، اور جو زندہ ہیں ان کے توفیقات خیر میں اضافہ کرے، خاص طور پر اس کے مؤسس اول جنہوں نے اس کا سنگ بنیاد رکھا تھا، وہ میرے برادر محترم حضرت حجت الاسلام علامہ شیخ اختر عباس شیخ الجامعہ تھے، جنہیں اپنے مقدس ہاتھوں سے اس کی بنا رکھی، اور پھر محسن ملت میرے برادر عزیز حضرت علامہ سید صفدر حسین نجفی آل اللہ مقامہ فی فرادس الجنان نے اس کی وہ خدمت کی کہ اپنی زندگی میں اس کو مقام عروج پر پہنچا دیا، اور چہار دانگ عالم اس کو متعارف کرا دیا، اور آج بحمدللہ اسی مدرسے کا یہ فیض ہے کہ آپ کو ایران ہو، افریقہ ہو، امریکہ ہو، باقی ممالک ہوں، ان کے مبلغین جہاں نظر آ رہے ہیں، تو یہ کیا ہے؟ اسی کی یہ موجز بیانی ہے جس نے ہر ایک ذات کو خوش بیان کر دیا۔ خداوند عالم ان کے درجات عالی متعالی فرمائے۔ یہ کل کا عنوان تھا، وہ مرحوم ہو گیا، ہم ان کی خدمت میں خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ آج کا عنوان جیسا کہ آپ سن رہے ہیں وہ ہے استحکام پاکستان اور مدارس دینیہ اور علماء دین کا کردار۔ تو میرے دوستو، میرے عزیزو، یہ بات آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ پاکستان ان ممالک میں سے ایک ملک ہے جو اسلام کے نام پر معرض وجود میں لایا گیا تھا، جس کو اسلام کے نام پہ بنایا گیا تھا کہ اللہ، ہم نے انگریزوں کا قانون دیکھا، یہود و نصارہ کے آئین دیکھے، ہنود کے رسم و رواج دیکھے، ہم سب سے تنگ آ چکے، ہم چاہتے ہیں تیرے قرآن پر عمل کریں، تیرے نبی خاتم کے فرمان پہ عمل کریں، تعلیمات اسلام کو نافذ کریں۔ ہم نے اللہ سے یہ عہد و پیمان کیا تھا، اور خالق اکبر نے، جیسا کہ آپ سن رہے تھے، وہ فرماتا ہے لئن شکرتم لازیدنکم، کہ اگر تم میرا شکر ادا کرو گے میں نعمتوں کی فراوانی تمہیں عطا کروں گا۔ خالق اکبر نے محمد و آل محمد کے صدقے میں جن کے نام لے کر ہم نے لوگوں سے ووٹ لیے تھے، یہ ملک ہمیں عطا کر دیا، لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے یہ ملک پاکستان جب بن گیا تو ہم بنانے والے مسلمان اس کے مقصد سے دور ہو گئے، بلکہ ہم نے مقصد کو بھلا دیا کہ ہم نے پاکستان کیوں بنایا تھا، کس مقصد کے لیے بنایا تھا۔ تو میرے دوستوں اور عزیزوں اور بزرگوں، جہاں تک پاکستان کے استحکام کا تعلق ہے، اس وقت تک پاکستان مستحکم نہیں ہو سکتا جب تک یہاں اسلام کے قانون کو نافذ نہ کیا جائے۔ لہذا اسلام کا نفاذ پاکستان کے استحکام کی ضمانت ہے۔ ہم آزاد ہو گئے، ذہنی طور پر ہم اب بھی غلام ہیں، وہی انگریزوں والے قانون ہیں، وہی غیر مسلم آئین ہیں، نام اسلام کا لیتے ہیں لیکن کام غیر مسلمانوں والا کرتے ہیں۔ بقول اقبال، وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود۔ لہذا ضرورت ہے، ضیاء الحق صاحب نے نعرہ لگایا کہ میں یہاں فقہ حنفی نافذ کروں گا، ہم نے اس کے مقابلے میں یہ نعرہ لگایا تھا کہ اسلام میں جبر نہیں ہے، لا اکراہ فی الدین۔ اگر آپ فقہ حنفیہ نافذ کریں گے تو پھر ہمارے لیے فقہ جعفریہ بھی نافذ کرنا پڑے گی، لیکن آپ جانتے ہیں کہ وہ ایک نعرہ ہی تھا۔ میں سیاسی بات نہیں کرنا چاہتا، صرف اتنا کہوں گا کہ مرحوم تقریباً 11 سال تک اسلام کی رٹ لگاتے رہے، لیکن اپنے گھر میں اسلام نافذ کر سکے، نہ اپنے چہرے پہ اسلام نافذ کر سکے۔ لہذا اسلام کا صرف نام لیا جاتا ہے، کسی حکمران کی کرسی خطرے میں ہو تو کہتا ہے اسلام خطرے میں ہے، کسی کا اقتدار خطرے میں ہو تو کہتا ہے اسلام خطرے میں ہے۔ اگر یہ حکام اسلام کے مخلص ہیں تو ہم ان سے مطالبہ کریں گے کہ وہ اسلام نافذ کریں۔ علماء کا کام یہ ہے
طلبہ کا کام یہ ہے، دینی مدرسوں کا کام یہ ہے کہ وہ ان کو بتائیں گے کہ اسلام کیا ہے، اسلام کے عقائد کیا ہیں، اسلام کی سیاست کیا ہے، اسلام کا نظام معیشت کیا ہے، اسلام کے حدود کیا ہیں، اسلام کے تعزیرات کیا ہیں۔ لہذا حکام کا فرض ہے کہ اولین فرصت میں اسلام کے نافذ کرنے کا اعلان کریں اور عملی اقدام کریں، اور پھر بموجب لا اکراہ فی الدین یہ بہیں کہ ہمارا قانون قرآن و سنت ہوگا، لیکن قرآن و سنت کی تعبیر وہ معتبر ہوگی جو جس مذہب کے بانی اور مذہب کے سربراہ بیان کریں گے، قرآن کی تفسیر بھی وہی معتبر ہوگی اور حدیث رسول میں سے بھی وہی مستند سمجھی جائیں گی جس کو اس کے مذہب کے سربراہ جس کی تائید کریں گے۔ لہذا اگر یہ ہو جائے انشاءاللہ پاکستان اتنا مستحکم ہو جائے گا کہ آفتاب قیامت گزرنے تک کوئی میلی آنکھ اٹھا کر اسے دیکھ نہیں سکے۔ دوسری بات جو اسلام پاکستان کے استحکام کا باعث ہے اور اس کی ذمہ داری علماء پر سب سے زیادہ عائد ہوتی ہے، وہ یہ ہے کہ جو چیزیں پاکستان کی جڑوں کو کھوکھلا کر رہی ہیں، جو اسلام کے لیے زہر ہلاہل ہیں، ان کا قلع کما کیا جائے۔ اور وہ کیا ہے؟ ایک فرقہ واریت ہے، دوسری دہشت گردی ہے۔ اسلام جو امن و سلامتی کا دین ہے، جو امن و محبت کا دین ہے، جو امن و آشتی کا دین ہے، جو قوت و ہمدردی کا دین ہے، اس کو آج غیروں نے دہشت گردی کا دین قرار دے دیا ہے۔ تو اب حیثیت ایک مسلمان ہونے کے اور اہل علم ہونے کے ہمارا فرض ہے کہ دنیا کو بتائیں کہ اسلام کا دہشت گردی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسلام تحمل کا نام ہے، اسلام رواداری کا نام ہے، اسلام روشن خیالی کا نام ہے، اسلام اعتدال پسندی کا نام ہے، اسلام دہشت گردی کا نام نہیں ہے، اسلام جو ہے وہ فرقہ واریت کا نام نہیں ہے۔ میں یہ کہنے میں کوئی مبالغہ نہیں سمجھتا کہ جو دہشت گرد ہوتا ہے بظاہر جس کا جس مذہب سے، جس فرقے سے، جس مسلک سے تعلق ہو، لیکن میں یہ اعلان کرتا ہوں علماء کرام کے مجمع میں کہ دہشت گرد کا کوئی دین نہیں ہوتا، اس کا کوئی مذہب نہیں ہوتا۔ دہشت گرد کو مسلمان کہنا تو بجائے خود میں کہتا ہوں انسان کہنا انسانیت کی توہین ہے۔ انسان اسے کہتے ہیں جس میں انس پایا جائے، جس میں محبت پائی جائے، جس میں قوت پائی جائے، جو دکھی کو دیکھو تو خود دکھی ہو جائے، پریشان کو دیکھے تو پریشان ہو جائے۔ جب تک اس کی پریشانی کا ازالہ نہ کر لے اس کو چین نہ آئے۔ پیغمبر اکرم اور امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں من اصبح ولم یہتم بامر المسلمین فلیس منہم، جو آدمی صبح سویرے جاگے اور اس کو جاگتے مسلمانوں کی بھلائی کا کوئی پروگرام اس کے دل و دماغ میں نہ ہو، مسلمانوں کو فائدہ پہنچانے کا کوئی عزم و ارادہ نہ رکھتا ہو، وہ سمجھ لے کہ وہ مسلمان کہلانے کا روادار نہیں۔ لیکن جو بچوں کو یتیم کرے، جو عورتوں کو بیوہ کرے، جو گھروں کو اجاڑے، وہ مسلمان ہے۔ المسلم من سلم المسلمون من یدہ ولسانہ، مسلمان اسے کہتے ہیں جس کے ہاتھوں سے اور جس کے زبان سے تمام کائنات کے مسلمان بلکہ ساری کائنات کے انسان محفوظ ہوں۔ جو زبان سے اذیت پہنچائے، جو ہاتھوں سے لوگوں کو تکلیف پہنچائے، وہ جنگل کا بھیڑیا ہو سکتا ہے، محمد عربی کا مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اور جہاں تک فرقہ واریت کا تعلق ہے میرے دوستو، یہ علماء کا کام ہے کہ لوگوں کو بتائیں کہ مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا۔ یہ کیا ہے؟ اختلاف فکر و نظر، یہ اختلاف و شکل و عقل کا نتیجہ ہے، قدرتی نتیجہ، فطری نتیجہ۔ جب تک ہر بندے کی شکل الگ ہے، جب تک ہر بندے کی عقل الگ ہے، اس وقت تک ہر بندے کی سوچ الگ رہے گی، ہر بندے کی اپروچ الگ رہے گی۔ اگر ہم شکلیں نہیں بدل سکتے، اگر ہم عقلیں بدل نہیں سکتے، اگر یہ اختلاف عقل و شکل ہے تو پھر اس کا نتیجہ بھی تسلیم کرنا پڑے گا۔ ہر بندے کی سوچ الگ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم جس پیغمبر کا کلمہ پڑھتے ہیں وہ کافروں سے بھی کہتا تھا کہ دین کے نام پر لڑنے کا کوئی جواز نہیں، لکم دینکم ولی دین،
تمہارا دین تمہارے لیے، میرا دین میرے لیے، دین کے نام پہ لڑنے کا کوئی آواز نہیں۔ ہاں اگر بات کرنی ہے تو آسان طریقے فدع الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن، احسن طریقے پہ دعوت دو، ایسے انداز میں دعوت دو کہ رغبہم ولا تنفر، لوگوں کو رغبت دلاؤ، نفرت نہ دلاؤ۔ مسلمان کو کافر بنانا یہ دین کی کوئی خدمت نہیں ہے، ایمانداروں کو بے ایمان کہنا یہ کوئی دین کی خدمت نہیں ہے، لوگوں کے نکاح توڑوانا یہ دین کی کوئی خدمت نہیں ہے۔ اسلام فصل کا قائل ہے، وہ فصل کا قائل نہیں ہے، وہ جوڑنے کا قائل ہے، وہ توڑنے کا قائل نہیں ہے۔ کتنا ظلم ہے کہ ایک بندہ نماز پڑھتا ہے، ایک روزہ رکھتا ہے، حج بیت اللہ کرتا ہے، خدا اور رسول کا نام جپتا ہے، لیکن چونکہ وہ میرے مسلک کے خلاف ہے، میرے نظریے سے اختلاف رکھتا ہے، تو میں اس پر کفر کا فتویٰ لگا دوں، پھر وہ مجھے کافر کہے گا، میں اسے کافر کہوں گا۔ خالق فرماتا ہے لا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، آپس میں اختلاف نہ کرو ورنہ کمزور پڑ جاؤ گے، اور جب کمزور پڑ جاؤ گے تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی اور دشمن کے لیے لقمہ تر بن کے رہ جاؤ گے۔ لہذا ضرورت ہے کہ واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا کو مد نظر رکھتے ہوئے برداشت کریں، اس لیے کہ ہم اگر پیغمبر فرما سکتے ہیں کہ تمہارا دین تمہارے لیے، میرا دین میرے لیے، تو ہم اپنے بھائیوں سے جن کے ساتھ ہمارے مشترکات بھی ہیں، کوئی مختلفات بھی ہیں، اسلام کا نظریہ یہ ہے کہ متفقات کو، مشترکات کو لے لیا جائے، ان کو وجہ اتحاد قرار دیا جائے، مختلفات کو چھوڑ دیا جائے، یا یوں کہوں کہ مشترکات کو چھوڑا نہ جائے، مختلفات کو چھیڑا نہ جائے، اور یہ کہا جائے لکم مذہبکم ولی مذہبی، تمہارا مذہب تمہارے لیے، میرا مذہب میرے لیے، لکم مسلککم ولنا مسلکنا، تمہارا مسلک تمہارے لیے، ہمارا مسلک ہمارے لیے۔ مذہب برداشت کا نام ہے، لڑائی جھگڑے کا نام نہیں ہے۔ دین تحمل کا نام ہے، دین رواداری کا نام ہے۔ اگر یہ چیزیں اسی طرح رہیں، اگر یہ دہشت گردی ہوتی رہی، اگر یہ فرقہ واریت کے جرثوم بڑھتے رہے، تو پھر ملک پاکستان کا عالم اسلام کی بھی کوئی سلامتی کی گارنٹی نہیں دے سکتا۔ اس لیے مسلمانوں کا فرض اولین ہے، اور خاص طور پر بحمدللہ پاکستان جو ایک اسلام کے ایک مرکزی ملک ہے، جو ایک ایٹمی ملک ہے، سارے عالم اسلام کی نظریں آج پاکستان پہ لگی ہوئی ہیں۔ بحمدللہ ہم نے اس کی قیادت کرنی ہے، عالم اسلام کی رہنمائی کرنی ہے، ہم نے عالم اسلام کی حمایت کرنی ہے، ہم نے عالم اسلام کو انگلی سے پکڑ کے آگے منزل ترقی کی طرف لے جانا ہے۔ تو پھر ہمیں اپنے پاکستان کے ملک سے فرقہ واریت کی لعنت کو ختم کرنا ہوگا، دہشت گردی کو ختم کرنا ہوگا، اور یہ تب ہی ہو سکتا ہے کہ ہمارے مدارس دینیہ میں ایسا نصاب رکھا جائے جس میں اسلام کی حقیقی تعلیمات کا انتظام کیا جائے، جس میں اسلام کی حقیقی تعلیمات کی نشر و اشاعت کا اہتمام کیا جائے، فرقہ واریت دہشت گردی کے خلاف طالب علموں کی تربیت کی جائے، ان کے ذہنوں میں یہ چیز بھری جائے کہ مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا، اور اس کے لیے معاف رکھنا یہ بھی ضروری ہے کہ ہم 500 سال کے نصاب پڑھا رہے ہیں، ٹھیک ہے، صرف ہے، نحو ہے، عالی علوم ہے، مقدماتی علوم ہیں، ان میں مہارت حاصل کرنا ضروری ہے کسی مقصد پر پہنچنے کے لیے، قرآن و سنت کو سمجھنے کے لیے، لیکن یہاں میں دو چیزیں عرض کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ ایک یہ کہ مقدمے کو مقدمہ سمجھا جائے، ظلم مقدمہ کو بھلا نہ دیا جائے۔ ایک آدمی وضو اتنی دیر میں کرے کہ نماز قضا ہو جائے، آدھی رات کو غسل شروع کرے سورج نکل آئے، نماز بھی قضا ہو جائے، روزہ بھی چٹ ہو جائے، تو اس کو عقل مندی نہیں کہتے، یہ حماقت ہوتی ہے۔ تو لہٰذا ہم سارے علوم عالیہ پڑھتے پڑھتے زندگی ختم کر دیں، اور جس مقصد کے لیے پڑھے تھے، ایک قرآن اور 14 کا فرمان، نہ قرآن کو سمجھنے کی نوبت آئے، نہ 14 کے فرمان کو دیکھنے کی نوبت آئے، پھر علوم عالیہ پڑھنے کا فائدہ کیا ہے؟ اور دوسری چیز جو میں عرض کروں گا وہ یہ ہے کہ جب ہمارے کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں ہر سال نظام بدل رہے ہیں، نصاب بدل رہے ہیں، تو یہاں علوم عربیہ کے طالب علموں کو بھی دیکھنا چاہیے، مدارس دینیہ کے مدرسین اور منتظمین کو بھی سوچنا چاہیے کہ آج پرانے نظریات بدل چکے ہیں، آج بطلیموس کا نظام جو ہے وہ حیات بدل چکا ہے،
جالینوس اور ارسطو کے نظریات بدل چکے ہیں، تو ہمیں بھی چاہیے ان علوم میں ایسی کتابیں داخل نصاب کریں کہ ہمارے طالب علموں کا دنیا مذاق نہ اڑائے کہ وہ کہیں جناب سورج جو ہے وہ اتنے فاصلے پر ہے، تو زمین یوں ہے، تو فلانی چیز یوں ہے، تو آسمان ٹھوس ہے، کہ 700 سال تک آدمی گھوڑا دوڑائے تو اس کی چوڑان ختم نہیں ہوتی۔ ضرورت ہے کہ علوم جدیدہ بھی حاصل کیے جائیں اور نصاب تعلیم بھی ایسا مقرر کیا جائے جو زمانہ حاضرہ کے تقاضوں کے ساتھ کوئی مطابقت رکھتا ہو، تاکہ ہمارے دین کے طالب علم جب مدرسوں سے فارغ ہو کر نکلیں تو کوئی ان کا مذاق نہ اڑائے کہ یہ اگلے زمانے کے لوگ انہیں کچھ نہ کہو، بلکہ ضرورت ہے۔ انگریزوں نے یہ دین و دنیا کی تفریق پیدا کی تھی کہ دنیا کے سکول الگ، دین کے مدرسے الگ، تاکہ دنیا والے سکولوں کو دین کی ابجد کا پتہ نہ ہو، جو دین پڑھتے ان کو دنیا کی الف بے کا پتہ نہ ہو۔ ضرورت ہے کہ ان کا دنیاوی اور اخروی، دینی اور دنیاوی علوم کا ایسا حسین امتزاج قائم کیا جائے کہ دین پڑھنے والوں کو دنیا معلوم ہو اور دنیا کے کالجوں میں پڑھنے والوں کو دین کے معلومات بھی ہونے چاہیے، تب انشاءاللہ مسلمان ترقی کر سکیں گے۔ اور ظاہر ہے کہ یہ ذمہ داری بھی علماء پر اور مدارس پر عائد ہوتی ہے کہ وہ زمانے کو دیکھیں، اس کے تقاضوں کو دیکھیں، پھر ان سے عہدہ برا ہونے کی تدابیر پہ غور کریں۔ پھر دقیانوسی خیال کہ چونکہ ہمارے اتنے 100 سال سے یہ نظام چل رہا ہے اس میں رد و بدل نہیں ہو سکتا، نہیں، ایسا ہونا چاہیے، رد و بدل کرنا چاہیے، ایک موقع کا کام نہیں ہے۔ پچھلے دنوں میں نے ایک جگہ مسئلہ پیش تھا کہ مسجد جو ہے بنی ہوئی وہ جناب آج کے کتب نما کے مطابق ٹھیک نہیں ہے، تو ہمارے کوئی بزرگ سے کہنے لگے جناب ہمارے بزرگ اسی مسجد میں پڑھتے تھے، ہمارے بزرگوں نے بنائی تھی۔ تو میں نے کہا زمانہ جدید کے اندر جب یہ چیزیں ایجاد ہو چکی ہیں، قبلہ صحیح سمت معلوم ہو سکتی ہے کتب نما کے ذریعے، اب یہی رٹ لگانا کہ پرانے لوگوں نے بنائی تھی، میں نے کہا پرانے لوگ تو گدھوں پہ سوار ہوتے، پھر تم ہوائی جہازوں پہ کیوں اٹھتے ہو؟ لہذا آباء و اجداد کی اندھی تقلید جو ہے وہ کام نہیں آتی۔ شجر ہے فرقہ آرائی تصب ہے ثمر اس کا، یہ وہ پھل ہے جو جنت سے نکلواتا ہے آدم کو۔ ایک محقق کو چاہیے الحکمت ذالت المومن حیث ما وجدہا اخذہا، اچھی چیز اس کی گم شدہ مال ہے، اس کو یہاں بھی مل جائے اپنے مال کو حاصل کر لے، خواہ دشمن کے گھر سے بھی کیوں نہ ملے۔ ابھی رکھتے ہیں۔ اچھا، تو میں عرض کر رہا تھا کہ اسلام پاکستان کو اگر مستحکم کرنا ہے تو بحمدللہ یہ علماء کرام بطریق آسن کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے بنیادی کام یہی ہے کہ اسلامی تعلیمات کو عام کیا جائے، لوگوں کو بتایا جائے کہ اسلام میں فرقہ واریت کی لعنت کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اسلام میں دہشت گردی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ جب اللہ کے نبی کا کام منوانا نہیں، سارا قرآن بھرا پڑا ہے ان علیک الا البلاغ، میرا حبیب پہنچانا تیرا کام ہے، منوانا تیرا کام نہیں، تو پھر مجھے سمجھ نہیں آتی جو کام خدا فرماتے ہیں وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا، اگر میں اپنی مشیت قاہرہ سے چاہتا تو ساری کائنات مومن بن جاتی، تمہیں ایک بھی بے ایمان نظر نہ آتا۔ جو کام اللہ زبردستی نہیں کرتا، جو کام نبی زبردستی نہیں کرتے، جو کام امام نہیں کرتے، مولوی کا مقام کیا ہے کہ وہ زبردستی لوگوں کا اپنا مسلک بنائے؟ یہ کیا دین ہے؟ دین اسلام میں لا اکراہ فی الدین، اس میں جبر کی کوئی گنجائش نہیں، زبردستی کی کوئی گنجائش نہیں۔ من شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جس کا جی چاہے وہ شکر ادا بندہ مومن بن جائے، جس کا جی چاہے وہ کفر اختیار کرے، خالق جبر کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ دوسری بات، اگر استحکام پاکستان چاہیے تو تمام مذاہب کو پاکستان میں رہنے والوں کو بلکہ پورے عالم اسلام کے رہنے والوں کو آپس میں یک رنگی اور ہم آہنگی پیدا کرنا پڑے گی۔ اگر خداوند عالم موسیٰ و ہارون جیسے دو نبیوں کو یہ حکم دیتا ہے اذهب الی فرعون انہ طغی وقولا لہ قولا لینا لعلہ یتذکر او یخشی، اے میرے دو نبیوں جاؤ فرعون کے پاس اور جا کر اسے تبلیغ کرو، نرم نرم باتیں کرو، ہو سکتا ہے کہ اسے نصیحت حاصل ہو جائے اور ہو سکتا ہے کہ اس کے دل و دماغ میں خوف خدا پیدا ہو جائے۔
میں کہتا ہوں جب موسیٰ جیسے اولی العزم نبی کو خالق کافر اور خدائی کے دعوے دار سے سختی سے بات کرنے کی اجازت نہیں دیتا تو کیا مولوی کا مقام جناب موسیٰ سے بلند ہے؟ یہ آج کا مسلمان فرعون سے بھی زیادہ گیا گزرا ہے. لیکن اگر مولوی جناب موسیٰ کے جوتے کی خاک کے برابر نہیں ہو سکتا اور آج کا جتنا بھی گیا گزرا مسلمان ہو اس کے پیشاب کے برابر بھی فرعون نہیں ہو سکتا، تو جب خدا اپنے نبیوں کو سخت کلامی کی اجازت نہیں دیتا تو مولوی کس بات کی بولی ہے؟ سبحان اللہ. جب آتا ہے تو ایک زلزلہ آ جاتا ہے، کلاشن کوفیں علیحدہ ہیں، فوج ظفر موج علیحدہ ہے. جب لوگ اس کو دیکھتے ہیں تو کام جاتے ہیں اور کہتے ہیں یا اللہ جلتے جلال تو اس بلا نو ڈال تو. علماء کو تو چاہیے اسلامی تعلیمات کا مٹھاس پھیلائیں، تلخیاں سمیٹیں، نفرتیں ختم کریں، کیونکہ مذہب میں جو ہے نفرت نہیں ہے، مذہب پیار کا نام ہے، مذہب آشتی کا نام ہے، دین محبت کا نام ہے، دین اخوت کا نام ہے، دین ہمدردی کا نام ہے. میں نے ابھی عرض کیا تھا جس میں یہ چیزیں نہیں وہ تو انسان نہیں کہلا سکتا. مسلمان ہونا تو بڑی بات ہے، جب مسلمان نہیں ہے تو پھر مومن ہونا تو پھر بات بڑی دور کی بات ہے. المسلم من سلم المسلمون من یدہ ولسانہ، المومن من اعتمن الناس علی اموالہم وعلی اعراضہم. صادق آل محمد سے پوچھا جاتا ہے مولا مومن کسے کہتے ہیں؟ فرمایا جس کو لوگ اپنے مال اور ناموس کا امین سمجھے اس کو ہم آل محمد مومن سمجھیں. لوگ سفر لوگ سفر میں جائیں تو علی کے غلام کے بعد اپنی امانتیں رکھ جائیں. لوگ سفر میں جائیں، جوان بیٹیاں، جوان بیویاں، جوان بہنیں علی کے غلام کے حوالے کر جائیں. ان کو یقین ہے کہ جب تک اس کے جسم میں جان ہے ہماری ناموس پر بری نظر نہیں ڈالے گا. لہذا ہمیں چاہیے کہ پہلے خود مسلمان بنیں. جب تک ہم اچھے مسلمان نہیں بنیں گے تو دوسروں کو کیسے بنائیں گے؟ کیونکہ خدا فرماتے اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسکم. ضرورت ہے کہ پہلے ہم اپنے آپ کو سنواریں. اور خاص طور پر علماء کرام پر معذرت کے ساتھ عرض کروں گا کہ یہ ذمہ داری سب سے زیادہ عائد ہوتی ہے، کیونکہ ان کا مقام بھی بہت ہے، ان کے جو ہے وہ دوسرے منزل بھی بہت بڑی ہے، یہ ذمہ داریاں بھی بہت زیادہ ہیں. تو جناب امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا جاتا ہے، کتاب ایقاظ العلماء و تنبیہ الامراء مطبوعہ ایران، اس میں لکھا ہے کہ امام سے پوچھا گیا مولا من خیر الناس بعد الانبیاء والائمہ فقال العلماء اذا سالوا. پوچھا گیا مولا انبیاء اور ائمہ کے بعد ساری دنیا سے افضل لوگ کون ہیں؟ فرمایا علماء بشرطے کے باعمل ہوں. پھر سائل نے پوچھا مولا من شر الناس بعد ابلیس و اعوانہ، شیطان اور اس کے انصار و اعوان کے بعد بدترین خلائق کون ہیں؟ فرمایا العلماء اذا فسد. بدترین خلائق بھی علماء ہیں جبکہ بد کردار ہو جائیں، جب دنیا دار ہو جائیں. اور یہ بھی آپ نے حدیث پڑھی ہوگی، سنی ہوگی، کم از کم یہ کئی کتابوں میں موجود ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں اذا رأیتم العلماء علی باب الامراء فبئس العلماء واذا رأیتم الامراء علی باب العلماء فنعم الامراء. اگر دیکھو کہ علماء اپنی جھوپڑیاں چھوڑ کر امراء کی کوٹھیوں کا طواف کر رہے ہوں، وزراء و سفراء سے ملاقاتیں کر رہے ہوں، ان کی چاپلوسیاں کر رہے ہوں، تو گواہی دے دینا کہ اپنے دور کے بدترین عالم ہیں. اور اگر دیکھو کہ امراء اپنی کوٹھیاں چھوڑ کر، اعدادیں چھوڑ کر، اپنے بنگلے چھوڑ کر، محلات چھوڑ کر علماء کی جھونپڑیوں پہ حاضری دے رہے ہو تو گواہی دے دینا اپنے دور کے بہترین امراء. لیکن افسوس ہے کہنا پڑتا ہے نہ وہ غزنوی میں تڑپ رہی، نہ وہ ہم ہے زلف ایاز میں. علماء کو آج امراء سے مقابلے کی دوڑ سے فرصت نہیں. وہ چاہتے ہماری کوٹھیاں ان کے برابر ہوں، ہماری کاریں ان کے برابر ہوں، ہمارا تمتراک ان کے برابر ہو. ان کو اپنے اقتدار بچانے سے فرصت نہیں. وہ ادھر لگے ہوئے ہیں، یہ ادھر لگے ہوئے ہیں. نہ وہ اسلام والی سادگی ہے، نہ اسلام والی رواداری ہے، نہ اسلام والے تحمل ہے، نہ اسلام کی وہ حقیقی جو ہے خوش پڑا روشن خیال اور اعتدال پسند ہے، اس کا نام نظر نہیں آتا. ہر طرف تشدد ہے، قتل ہے، غارت ہے، لوٹ ہے،
مار ہے، استحصال ہے، ظلم ہے، ستم ہے، تو خداوند عالم ہمارے حال پہ رحم فرمائے۔ جب تک علماء کرام اور حکام، چونکہ دونوں یہ کلیدی کردار ادا کر سکتے ہیں۔ میری آخری بات، پیغمبر نے فرمایا صنفان من امتی اذا صلحا صلحت الامہ، یہ دو گروہ ایسے ہیں کہ اگر یہ ٹھیک ہو جائیں پوری امت ٹھیک ہو جاتی ہے، اور اگر یہ خراب ہو جائے پوری امت برباد ہو جاتی ہے۔ قیل من ہما یا رسول اللہ، فرمایا العلماء والعمراء، اگر علماء اور عمراء ٹھیک ہیں تو پوری امت ٹھیک، اور اگر علماء فاسد ہو جائیں یا عمراء برباد ہو جائیں ساری امت برباد ہو جاتی ہے۔ کیوں کہ عوام جو ہیں یا علماء کے پیچھے چلتے ہیں یا عمراء کے پیچھے، اور بقول مولانا ظفر علی خان کہ جس کے عوام کی حالت یہ ہے کہ جس کے ہاتھ میں ڈنڈا ہوتا ہے اس کے آگے دوڑتے ہیں، اور جس کے پاس دولت ہوتی ہے اس کے پیچھے دوڑتے ہیں۔ ہر دور میں ہوتی رہی طاقت کی پرستش، ہر دور یزیدوں کا طرفدار رہا ہے، لہذا ہمیں طاقت کی پرستش نہیں کرنی، ہم نے حق کی پرستش کرنی ہے۔ ہم نے فرعونوں کے سامنے نہیں جھکنا، ہم نے حق کے سامنے جھکنا ہے۔ حسین ابن علی دنیا کے حریت پسندوں کو، دنیا کے غیور انسانوں کو، اور دنیا کے اہل ایمان اور حقیقی انسانوں کو اپنے عمل و کردار سے یہ پیغام دے کر گئے ہیں کہ ما سوی اللہ را مسلمہ بندہ نیز، پیش فرعون سرش افگندہ نیز۔ اگر کوئی فرعون مسلمان کی گردن کو اپنے سامنے جھکانا چاہے، امام نے عمل دیا، ہم اپنے عمل سے درس دیا، ہمیں بتایا، ہمیں سمجھایا کہ یہ اللہ کی وہ مقدس امانت ہے کہ گردن کٹ تو سکتی ہے پر کسی ظالم کے سامنے جھک نہیں سکتی۔ خداوند عالم اہل علم کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ وہ اعلاء کلم حق کے لیے کسی قربانی سے دارے نہ کریں، اور مدارس دینیہ بحمداللہ اس معاملے میں مثبت کردار ادا کر سکتے ہیں۔ اور معاف رکھنا آخری بات کہ مسلمان اگر چاہتے ہیں کہ ہماری عظمت رفتہ بحال ہو جائے، اگر ہم چاہتے ہیں ہماری عزت و عظمت پھر ہماری بحال ہو جائے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ کفر انتحال ہو جائے، ہم بڑے نازک دور سے گزر رہے ہیں، اگر آج عالم کفر، عالم استعمار، اس میں کوئی کمیونسٹ ہیں، کوئی یہودی ہیں، کچھ نصرانی ہیں، کوئی خدا کو نہیں مانتے، کوئی موسیٰ کو نہیں مانتے، کوئی عیسیٰ کو نہیں مانتے، ان کے ہزاروں اختلاف ہیں، اگر وہ سارے اسلام کے خلاف الکفر و ملت واحدہ، وہ اگر متحد ہو سکتے ہیں کہ اسلام کو مٹایا جائے، مسلمانوں کو صف ہستی سے ختم کر دیا جائے، تو وہ مسلمان جن کا خدا بھی ایک، جن کا مصطفیٰ بھی ایک، جن کا قرآن بھی ایک، جن کا قبلہ بھی ایک، جن کا جینا مرنا بھی ایک، اور جن کا حشر و نشر بھی ایک، یہ سارے متحد ہو کر اس عالم کفر و ضلالت کے پروگراموں کو کیوں خاک میں نہیں ملا سکتے؟ سبحان اللہ۔ اور خاص طور پر آخری بات میں عرض کر کے ختم کروں گا کہ میرے دوستو، مسلمانوں کا دشمن ایک ہے جو اسلام کا دشمن ہے، اور ہمارے علی والوں کے دشمن دو ہیں، ایک اسلام کا دشمن وہ بھی ہمارا دشمن، وہ ہمیں مسلمان سمجھ کے مٹانا چاہتا ہے، دوسرا جو آل محمد کا دشمن ہے وہ بھی ہمارا دشمن ہے، ہمیں محب آل محمد سمجھ کے دنیا کے صفحے سے مٹانا چاہتا ہے۔ لہذا ہماری ذمہ داری ہے اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کریں، اپنے حلقہ اثر میں۔ میں مانتا ہوں علماء میں اختلاف ہوتا ہے، ججز میں اختلاف ہوتا ہے، وکلاء میں اختلاف ہوتا ہے، ڈاکٹروں میں اختلاف ہوتا ہے، مجتہدین میں ہوتا ہے، مرکز کے آپ بیٹھے ذمہ دار آئے ہوئے پوچھو، لیکن باوجود اختلاف ایک کا فتویٰ اور ہے، دوسرے کا فتویٰ اور ہے، لیکن ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں، ایک دوسرے کے اقتداء میں نمازیں پڑھتے ہیں، ایک دوسرے کی غم اور خوشی میں شرکت کرتے ہیں، لیکن یہ ہمارے ملک میں یہ لعنت ہے، کسی مولوی کا مولوی سے اختلاف ہو جائے، کسی اہل علم کا کسی اہل علم سے اختلاف ہو جائے، کسی مومن کا مومن سے اختلاف ہو جائے، نہ سلام، نہ کلام، نہ کوئی خوشی، نہ کوئی غم۔ کیا مسلمانوں مجھے اتنا بتاؤ، کہیں قومیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں؟ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا ماشاء اللہ۔ بس انہی نعروں کی گونج میں اپنے میں مختصر بیان ختم کر دوں، 11:30 بج گئے ہیں۔ سب حضرات کا، اراکین مدرسہ کا عموماً، اور اپنے دونوں بھائیوں کا، حجت الاسلام والمسلمین علامہ سید ریاض حسین صاحب نقوی النجفی، اور اپنے برادر عزیز حجت الاسلام والمسلمین علامہ سید ریاض حسین صاحب نقوی، دونوں کا خصوصاً شکریہ ادا کرتا ہوں
जिन्होंने मुझे बुलाया और आप सब साहिबान से खिताब करने का मौका फराहम फरमाया। खुदावंद आलम उन सब के तौफीकात खैर में इजाफा फरमाए और हमें भी अल्हम्दुलिल्लाह एक बनाए, नेक बनाए और जसद वाहिद की तरह हमें इकट्ठा जीने मरने की तौफीक अता फरमाए। अगर किसी साहब को मुझसे कोई रंजिश हो, मैं सबसे बखत माजरत मांगता हूँ। मैं आना का कायल नहीं हूँ, आना कहना शैतान का काम है। इख्तिलाफ फिक्र नजर हो सकता है, जिसको मुझसे इख्तिलाफ है मैं कहता हूँ बेशक आए या मुझे अपने यहाँ बुलाए, मुझसे बात कर ले। अगर इफाम और तफहीम में बात खत्म हो जाए, लड़ाई झगड़े का फायदा क्या है? मेरी तहरीर कोई नविश्ते तकदीर नहीं है, मेरी तकदीर कोई लौह महफूज के मुताबिक नहीं है। इंसान हूँ, खताकार हूँ, इंसान से गलतियां होती हैं, लेकिन कोई माई का बेटा मुझे समझाए तो सही कि तुमने गलत लिखा गया और तुमने गलत कहा गया। इस्तेहकाम पाकिस्तान और मदारिस दीनिया के किरदार के हवाले से हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन अल्लामा शेख मोहम्मद हुसैन साहब क़िबला नजफ़ी अपने ख़यालात का इज़हार फरमा रहे थे। उन्होंने फरमाया इस्तेहकाम पाकिस्तान के लिए ज़रूरी है कि इस ममलिकत खुदादाद पाकिस्तान में इस्लाम का कानून नाफिज किया जाए। इस्तेहकाम पाकिस्तान के लिए ज़रूरी है कि इस ममलिकत खुदादाद पाकिस्तान में मौजूद ज़हर हिलाहिल यानी दहशतगर्दी और फ़िरक़ावारियत की लानत से इस मुल्क को पाक किया जाए। इस्तेहकाम पाकिस्तान के लिए ज़रूरी है कि मदारिस दीनिया में उलूम क़दीमा और जदीदा का हसीन इम्तिज़ाज हो, ताकि इस कारखानों से, इन फैक्ट्रियों से, इन मदारिस से निकलने वाले उलमाए किराम तमाम शोबाए हयात में अपनी मिल्लत की बेहतर क़यादत कर सकें। उन्होंने फरमाया इस्तेहकाम पाकिस्तान के लिए ज़रूरी है कि वो मिल्लत इस्लामिया की सफ़ों में इत्तेहाद व वहदत कायम की जाए, और इसके साथ साथ वो उलमाए किराम को अपनी इस कॉन्फ्रेंस के माहौल में दर्स अखलाक भी दे रहे थे कि हमारी ज़िम्मेदारियाँ क्या हैं और हमें अपनी ज़िम्मेदारियों से आगाह होकर बाहसन तरीक़े से उसे पूरी करने की कोशिश करनी चाहिए। इस कॉन्फ्रेंस का वक्त ख़त्म होने के करीब है। मेरे मोहतरम और मुअज़्ज़ज़ शुरका और सामीन, इस्तेहकाम किसी भी ममलिकत के इस्तेहकाम के लिए बुनियादी ज़रूरत होती है कि उसके हमसाए ममालिक उस मुल्क को कबूल करें, उस मुल्क की मदद करें, उस मुल्क में जिस शय की ज़रूरत है उसे फराहम करें। जमहूरियत इस्लामिया ईरान इस पूरी धरती में वो पहला वाहिद मुल्क है जिसने पाकिस्तान की तश्कील के बाद पाकिस्तान को कबूल किया। मुश्किल तरीन औकात में पाकिस्तान की मदद की। पाकिस्तान की तारीख पर नज़र रखने वाले लोग जानते हैं कि किन मुश्किल और कठिन हालात में ममलिकत ईरान ने हमारी मदद की। रहबर इनकलाब हज़रत इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह पाकिस्तान से कितनी मोहब्बत रखते थे, पाकिस्तान से कितना प्यार करते थे, पाकिस्तानियों से उन्हें कितनी मोहब्बत थी, इसका इजहार उन्होंने एक जुमले में इरशाद फरमाया था। पाकिस्तान के रहने वाले कायदे मिल्लत जाफरिया अल्लामा सैयद आरिफ हुसैन अल हुसैनी शहीद जब दर्जा शहादत पे फायज होते हैं तो अपनी मोहब्बत का इजहार करते हुए हज़रत इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि मैं आज अपने एक फर्जंद अजीज से महरूम हो गया। ये मोहब्बत है इस पाकिस्तान से जो अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहे थे। उन्हीं मोहब्बतों का इजहार करने के लिए इस्तेहकाम पाकिस्तान, इस्तेहकाम ममलिकत में मदारिस का किरदार क्या है उसको उजागर करने के लिए मैं इस नशिस्त के सदर मोहतरम हज़रत आयतुल्लाह शेख मुर्तज़ा मुक़्तदाई साहब को दावत देता हूँ कि वो तशरीफ़ लाएँ और अपने ख़यालात का इजहार फरमाएँ। जनाब हज़रत आयतुल्लाह शेख मुर्तज़ा मुक़्तदाई, उनके इस्तक़बाल के लिए बावाज़ बुलंद सलावत।
ہمارے اس نشست میں اور بہت سارے معزز مہمانان بھی تشریف لا چکے ہیں. جناب محترم مرتضیٰ پویا صاحب حجت الاسلام والمسلمین علامہ شیخ محسن علی نجفی صاحب, جناب علامہ افتخار حسین نقوی صاحب, جناب یوسف کاظمی صاحب ایڈوکیٹ صاحب, ہمارے جامعہ کے معزز ہمسائے ہیں کرنل محمد ریاض الحق صاحب. ہم سب اپنے معزز مہمانوں کو, جناب محترم ملک ممتاز حسین صاحب ایڈوکیٹ سیالکوٹ سے, اپنے سب معزز مہمانوں کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں. بآواز بلند صلوات. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد اللہم صلی علی وعلی آلہ و اہل بیتہ الہداة المہدیین. جلسه بسیار محترم با شکوه است